یہاں پر بات یاد آتی ہے، ہم نے آگ میں کودنے کا اعلان کیا، شاید ہو سکتا ہے یاد کسی ایک پاکھنڈی خبیث کو ہم نے للکارا اور اس کے کہا آگ میں کودیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا اعتراض تھا کہ مفتی صاحب آپ ایسے خودکشی کرنے جائیں گے، خودکشی ہو جائے گی، آگ میں کودنا کیا ہے؟ ارے اپنی جان دے رہے ہیں آپ، آگ میں کودیں گے مر جائیں گے، یہ کیسے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض تھا۔ میرے استاد گرامی نے ہمیں سینہ صفا کر کے کہا بیٹا ان کو جواب دینا۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایک بات خواہشات کی آئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور ان کی مرضی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے آپ اندازہ کریں۔ ایک صحابی کالے رنگ کے تھے، حضرت عبداللہ، ایک روایت میں ان کو سعید کہا گیا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کالے تھے، جوان ہو چکے تھے، شادی کی عمر ہو گئی تھی اور کوئی بیٹی دیتا نہیں تھا، پیسے بھی نہیں تھے، غریب بھی تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شادی کی خواہش ہے لیکن کوئی مدینے میں بیٹی نہیں دیتا، مالدار بھی نہیں ہوں، رنگ کا بھی کالا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ سخی دربار ہے، جب وہاں سے کوئی مانگے تو خالی ہاتھ جائے کیسے؟ آپ نے دیا بھی تو کیا فرمایا؟ جاؤ عمرو بن وہب انصاری صحابی تھے، کہا ان کی ایک جوان بیٹی ہے وہ تیرے نکاح کے قابل ہو چکی ہے، چٹھی دیا اور کہا کہ جانا عمرو بن وہب سے کہنا میں نے تجھے بھیجا ہے، وہ اپنی بیٹی تمہیں دے دے گا۔ میں آپ کو بتاؤں عمرو بن وہب کی بیٹی جو حضور نے فرمایا کون سی ہے؟ پورے مدینے کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ اور آیا کون ہے نکاح کے لیے؟ کالے رنگ اور بغیر کسی مال والا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھیجا۔ لوگ کہتے ہیں نا میل نہیں کھاتا جوڑ نہیں کھاتا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھتی ہے۔ تم تو یہ سمجھتے ہو نا خوبصورتی گورے کو کہتے ہیں، بدصورتی کالے کو کہتے ہیں، ہرگز رنگ سے خوبصورتی بدصورتی کا معیار نہیں، اصل خوبصورتی ایمان کی ہوتی ہے۔ اگر ایمان ہے، عشق مصطفیٰ ہے تو کالا رنگ بھی اس پر چاند رشک کرتا ہے، اور گورا ہو کر کے بھی بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ ایمان نہیں ہے تو وہ تو خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس کی کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ آؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس غلام کی بات کر رہا ہوں جو خوشی خوشی گئے عمرو بن وہب کے پاس۔ وہ صحابی بیٹھے تھے، اپنے گھر جاتے ہی کہا کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور آپ کی بیٹی نکاح کے قابل ہے، آپ میرے حوالے کر دیں، نکاح کروا دیں۔ حضرت عمرو بن وہب اوپر سے نیچے دیکھنے لگے، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کام فلاں فلاں ہے، آمدنی اتنی سی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو اپنی بیوی سے دیکھا، پوچھا عمرو بن وہب نے کیا کریں ان کا؟ اور ان کی جو بیٹی ہے مدینے کی سب سے حسین و جمیل۔ یہاں توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، کون باپ ایسا ہے جو اپنا داماد ایسا ویسا نکال لے؟ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، اور اگر بیٹی تھوڑی سی حسن والی ہو تو یہ تو پھر پتہ نہیں کیا کیا ڈھونڈتا ہے۔ خواہشات تو یہی ہیں کہ سب سے اعلیٰ قسم کا داماد بھی ہو، لیکن اب حضرت عمرو بن وہب نے دیکھا اور صرف اتنا ہی کہا کہ واپس آپ جاؤ مسجد نبوی، میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لوں گا۔ انہوں نے ہاں بھی نہیں کہا نہ بھی نہیں کہا، لیکن پلٹا دیا کہ آپ جاؤ میں آگے کی بات کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ جو کالے تھے انہوں نے کہا کوئی نئی بات نہیں میرے لیے، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر جگہ سے تو اس طرح سے ریجیکٹ ہوتا ہی ہے۔ وہ چلے آئے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، لیکن حضرت عمرو بن وہب کی جو بیٹی تھی وہ گھر کے اندر سے سن رہی تھی، وہ باہر آئی نہیں۔ پوچھا کہ ابا جان کون آیا تھا؟ کہا فلاں فلاں آئے تھے۔ کہا کیا کرنے کے لیے؟ کہا وہ تیرے نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے۔ کہا کس نے بھیجا؟ رسول اللہ نے بھیجا۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے ٹال دیا، تیرے حسن کی بات الگ ہے اور اس کا چہرہ الگ ہے، میں سوچا کہ حضور سے بات کر لوں۔ وہ مدینے کی خاتون صحابیہ تھیں
عمرو بن وہب کی بیٹی کہتی ہیں ابا جان آپ کو پتا ہے آپ نے کس کو واپس کیا ہے؟ آپ کو اندازہ ہے آپ نے کتنی خطا کی ہے؟ آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا لیکن بھیجنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ اگر آپ اسی وقت مجھ سے پوچھ لیے ہوتے تو میں آپ کی بیٹی اس بات پر فخر کرتی کہ رسول اللہ نے میرے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، چاہے وہ حبشی ہو کالا ہو جس طرح کا بھی ہو، میں پوری زندگی پل پل اس کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ خواہشات کی قربانی سے کہتے ہیں ہر ایک کی خواہش تو ہوتی ہے کہ میرا، عورتوں کی خواہش ہے کہ میرا شوہر جو ہے شہزادہ ہو، حسین ہو۔ کیا آج سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے لڑکیاں اپنے خواب نہیں سجاتی جس کی وجہ سے گھر ٹوٹنے پر آ گئے؟ ہر کوئی اپنے خوابوں میں وہی دیکھنا چاہتی ہے۔ میرے عزیزوں میں بارہا کہتا ہوں جو فلموں پر اور جو اسکرین پر دکھایا جاتا ہے یہ حقیقت نہیں، یہ شعبدہ بازی ہے، یہ جادوگری ہے۔ ان کی خود کی لائف میں اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں جو تمہیں دکھائی جاتی ہیں، لیکن کیا بتائیں پاگل ہوئے جاتے ہیں لوگ۔ نوجوان بھی اپنی ملکہ سجایا ہوا ہے، خوابوں کی شہزادی سجایا ہوا، کہاں دیکھ کر کے؟ وہی گندی اسکرینوں پر دیکھ کر کے سجایا ہے کہ میری دلہن بھی اسی طرح کی ہو۔ کاش تم نے اپنا کرائٹیریا یہ رکھا ہوتا، میرے گھر میں میری دلہن وہ بن کر کے آئے کہ میں اگر آدمی عبادت کرتا ہوں تو وہ مجھے پوری عبادت کروائے۔ عورتیں یہ تمنا رکھے کہ میں اب تک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی، مجھے وہ شوہر ملے کہ حضور کے قدموں تک پہنچاتے تھے۔ طلب بھی تو یہ ہو، تمنا یہ ہو۔ اب حضرت عمرو بن وہب کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے واپس کیا یہ خطا ہے، رسول اللہ کا پیغام تھا۔ دوڑے دوڑے آئے مدینہ سے مسجد نبوی، وہ نئے ایمان لائے ہوئے صحابی تھے، انصاری صحابی آئے، دوڑتے ہوئے آئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ پہنچ کر کے حضور کو بتا رہے تھے کہ آقا وہاں سے بھی واپس آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کھڑے ہو کر کے سنا رہے تھے، اتنے میں یہ صحابی بھی پہنچ گئے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے معاف فرمائیں، میں نے صرف یہ سوچا کہ اپنی بیٹی سے پوچھ لوں، لیکن میری بیٹی تو میرے سے بھی کافی آگے تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغام کو ٹھکرایا نہیں، وہ راضی ہے، اور میں نے تاخیر جو کی اس کی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ خواہشات کی قربانی معمولی بات نہیں ہوتی، نبی جو چاہے وہ ہونا چاہیے، حضور جو چاہیں وہ ہو، ہم جو چاہیں وہ ہونا ضروری نہیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اب ہوا کیا یہ بھی دیکھیں، نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو پیسے دیے، تیرے پاس پیسے بھی نہیں شادی کرنے کے لیے، جاؤ سامان خرید لاؤ، جہیز سامان شادی کا، گھر بسانا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ ایک بستی آج بھی ہے مدینے میں، اصحاب صفہ کی بستی، وہ غریب صحابہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے ہوتے، حضور اپنے مال سے ان کی شادی بھی کرواتے اور گھر بھی بساتے تھے۔ اس سنت پر آپ کون عمل کرتا؟ غربا اور مساکین کی شادی بھی ہو اور ان کا گھر بھی بسا کر کے دیتے تھے حضور۔ عبداللہ کو کہا کہ جاؤ سامان خرید لاؤ، جو بھی تمہاری دلہن کے لیے لگے تم کو لگے، اور جو تمہارے گھر کی ضروریات ہے۔ خوشی خوشی پیسہ لیے اور بازار میں آ گئے، مال خریدنا تھا۔ پہلی مرتبہ اتنی رقم ہاتھ میں آئی تھی، شادی کا سامان خریدنا ہے۔ جس کو آج شادی ہونی ہے اسے اندازہ ہے کہ وہ شاپنگ کی شان سے کرتا ہے۔ ہاں شادی کرنے والوں کی دھوم دھام تو ہم دیکھتے ہیں، وہ دنیا و مافیا سے بے نیاز ہو کر صرف بازاروں کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ جوڑا کون سا پہنوں گا، پگڑی کون سی پہنوں گا، جوتے کون سی پہنوں گا، اسی میں تو کئی راتیں چلی جاتی ہیں۔ عبداللہ اسود یہ بازار میں آئے اپنی شادی کا سامان خریدنے کے لیے، اچانک عین بازار میں آپ کے کانوں میں آواز آئی، مدینہ طیبہ میں طبل بج گیا تھا، گونج اٹھی کہ مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے پر، اے نوجوانوں اپنی صفیں درست کرو، اللہ کے رسول جہاد میں جا رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکل پڑے، تو عبداللہ اسود جو شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں کھڑے تھے،
فوراً پلٹ گئے اور جنگ کا سامان خریدنا شروع کیا. تلوار خریدی، نیزہ خریدا، بھالا خریدا، ڈھال خریدی، لوہے کی ٹوپی خریدی، زرہ جو لوہے کا لباس ہوتا سب خرید لیا. ایک پیسہ بھی نہیں بچایا، سب خرید لیا. خواہشات تو یہ ہے نا کہ ابھی جنگ میں جانا ہے، جا کے آؤں گا، تھوڑا سا سامان لے لوں گا، بعد میں پیسے بچا کر کے رکھتا ہوں، واپس آ گیا تو شادی کا سامان خریدوں گا. نہیں، یہ مومن ہیں جن کی زندگی کو اقبال نے کہا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. مومن جیتا ہی ہے شہادت کے لیے. جس راستے میں اسے یہ مل جائے ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے اور شہادت کی طرف بڑھتا ہے. جس کا ایمان ہوگا. عبداللہ اسود نے 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں بچایا، سب سامان خرید لیا، اسلحہ خرید لیا، گھوڑا بھی خرید لیا. اور آئے جب میدان جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صفیں لگا رہے تھے، یہ بھی انہی صفوں میں آ گئے. ٹوپی زرہ پہنی ہوئی تھی، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، لباس بھی لوہے کا پہنے. پہلی مرتبہ اتنا سامان ان کے پاس آیا ہے. اس سے پہلے جنگ کے لیے کوئی ہتھیار بھی ساتھ میں نہیں رہتا تھا. غربت اتنی تھی، غریبی اتنی تھی، شوق سے سارا سامان خریدا تھا. اور جب لڑائی کا وقت شروع ہوا، یہ دشمنوں کے نرغے میں ایسا داخل ہوتے تھے کہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اتنی جوش میں. ارے آج شادی ہونے والی ہے، تھوڑا سنبھل کر کے جاؤ. یہ تو ہماری باتیں ہیں نا، لیکن جس کی شادی ہونے والی ہے وہ ظالموں کے پنجوں میں اور نرغوں میں بے خوف و خطر جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. اپنے صحابہ کو بلایا اور پوچھا یہ نوجوان کون ہے، پہچانتے ہو؟ کوئی ان کو نہیں پہچان رہا. پہلی مرتبہ پورا لباس میں کور ہیں اور چہرہ بھی نہیں دکھ رہا ہے، اور اس قدر جوش ہے کہ دیکھنے پر لگ رہا ہے کہ کوئی اور باہر سے پہلوان آیا ہے. صحابہ غور سے دیکھتے رہے، ادھر سے ادھر سے. کہا یا رسول اللہ یہ مدینے کا نہیں لگتا، یا ہمارے درمیان سے نہیں، باہر سے کوئی آ کر کے ہماری مدد کے لیے لڑ رہا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ وہ عبداللہ اسود ہے، میں اس کی کہنیوں سے اسے پہچان رہا ہوں، اس کے کہنیوں کی سیاہی مجھے نظر آ رہی ہے. عبداللہ ہے، میں نے آج اس کو شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے سارے پیسے جنگ کے سامان خریدنے میں لگا دیے اور سب خرید کر کے آ گیا ہے. خواہشات کی قربانی اسے کہتے ہیں. میرے عزیزو، جس کی شادی کی خواہش ہے وہ بچتا بچتا زندگی گزارتا ہے، لیکن نبی پاک کے دیوانے ایسے ہوتے ہیں اپنی پرسنل لائف کو بھی حضور کے قدموں پر قربان کرتے ہیں، تبھی ایمان کو پہنچ سکتے ہیں. ایمان کی مٹھاس اسی وقت آئے گی. اب ہوا کیا؟ جس کا نکاح آج ہونا ہے، شادی کا سامان خریدنے والا یہ بھی تو دولہا ہے. عبداللہ اسود لڑتے رہے، عین دوپہر کے وقت مشرکین کی تلواروں کے نیچے آئے اور ان کو شہید کر دیا گیا. زخمی ہو کر زمین پر گرے تھے، شہید ہو گئے، اور ان کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، تلوار نیزہ بھالا سب بکھرا پڑا تھا. شام کے وقت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں خود تشریف لائے، اپنے شہید صحابہ کو دیکھ رہے تھے. جو لاشیں بکھری ہوئی تھی انہیں اٹھایا جا رہا تھا. جب اس لاش کے پاس میرے آقا آئے عبداللہ اسود کے، نیچے زمین پر بیٹھ گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، اپنی گودی کو بچھایا اور عبداللہ اسود کے سر کو اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا. لاش تھی اور اس سر کو اپنی گود میں رکھا، ان کی ٹوپی ہٹائی، وہ خون میں لت پت تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی پیشانی کو صاف کیا، ان کے رخساروں پر جو دھول لگی تھی اس کو صاف کیا، جو خون لگا تھا اسے صاف کیا. اور اس کے بعد صحابہ سے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت آئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. اے رسول، مومنوں میں سے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ کا وعدہ پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے تمہیں جان دی تھی رسول پاک کی حفاظت، ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے، اسلام کی خاطر دیا تھا.
اور تم نے جان اگر انہی کے لیے نچھاور کی تو اللہ کا وعدہ پورا کیا ہے، اللہ کا وعدہ پورا کر کے دنیا سے جا رہے ہو۔ میرے عزیزو، آج تو سمجھنے کی بات ہے کہ بعض وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میری لائف اپنی مرضی کے ہونے چاہیے، میں اپنی مرضی کے مطابق جیوں، مجھے کوئی اور عمل دخل نہ کرے، مجھے کوئی روکے ٹوکے نہیں، مجھے جو کرنا ہے وہ کرے۔ یہ تو وہ ظالم کفار کہیں گے جن کا ایمان نہیں ہے، انہیں زنا کرنے میں بھی شرم نہیں آتی، شراب پینے میں بھی شرم نہیں آتی، ان کے ہاں کوئی طور طریقہ تو نہیں، جنگل کی طرح جانوروں کی طرح جینے کو انسانی زندگی سمجھتے۔ تم کہاں ان کے پیچھے پڑ گئے، تم کہاں ان کی ابتدا میں لگ گئے؟ وہ تمہارے لیے نہ نمونہ عمل تھے نہ ہوں گے۔ اگر تم نے خواہشات ان کی وجہ سے بنائے ہیں تو آج ہی توبہ کرو، نکل آؤ اس زندگی سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ تنبیہ کرتے ہوئے بیان کیا، جو کہتے ہیں نا ہماری زندگی ہے، ہماری اپنی لائف ہے، شارٹ لائف ہے، اس کو انجوائے کرو، جیو۔ انجوائے کرو کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری اپنی زندگی ہے، اگر اپنی زندگی ہے تو تم بڑا گھٹا کیوں نہیں لیتے اپنی زندگی کو؟ جب چاہو مرو، جب تک چاہو جیو، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ پتہ چلے گا تمہیں کہ لائف تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ کسی کی دی ہوئی ہے اور کسی کے لیے دی ہوئی ہے۔ زندگی یہ نہیں ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ ہاں، مجھے اب یہاں پر بات یاد آتی ہے، ہم نے آگ میں کودنے کا اعلان کیا، شاید ہو سکتا ہے یاد، کسی ایک پاکھنڈی خبیث کو ہم نے للکارا اور اس نے کہا کہ آگ میں کودیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس بات کا اعتراض تھا کہ مفتی صاحب آپ ایسے خودکشی کرنے جائیں گے، خودکشی ہو جائے گی، آگ میں کودنا کیا ہے؟ ارے اپنی جان دے رہے ہیں آپ، آگ میں کودیں گے مر جائیں گے، یہ کیسے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض تھا۔ میرے استاد گرامی نے ہمیں سینہ صفا کر کے کہا، بیٹا ان کو جواب دینا کہ آگ میں کودنا ہو یا جان دینا ہو، ہم کسی لیلا اور مجنوں کے قصوں پر جان نہیں دے رہے، کسی دنیاوی محبوب اور دنیاوی عاشق کے طور پر دنیا سے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے لیے جان دینے کی بات کر رہے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ صحابہ حضور کے لیے جان دیتے تھے تو کیا وہ خودکشی کرتے تھے؟ اور خودکشی کی بات تمہارے دماغ میں کہاں سے آئی؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، اور ہم نے اپنے بزرگوں سے بچپن سے سنا تھا۔ تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا، یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور ان کے والد گرامی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ جان فدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جان دینا، حضور کے لیے جان دینا۔ اگر خودکشی ہوتی تو یہ ہمارے بزرگان دین کبھی تمنا ایسی نہیں کرتے، یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اگر کروڑوں جہاں ہوتے یا رسول اللہ، سب آپ کے قدموں پر ہم وار دیتے۔ زندگی اسی کا نام ہے میرے عزیزو، آج سمجھ لو، ان کی رضا کے مطابق جینا یہی ایمان ہے، یہی دین ہے اور یہی زندگی ہے۔ اور نہ بھٹکتی ہوئی لاشیں ہیں، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اگر نبی پاک کی رضا کے مطابق نہیں جیتی، دین کا جینا بھی بیکار ہے، فضول ہے۔